بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے امراء بہتر لوگ ہوں، دولت مند تمہارے سخی ہوں اور تمہارے امور باہمی مشوروں سے طے ہوں، تو اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیڑ سے بہتر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے امراء بہتر لوگ ہوں، دولت مند سخی لوگ ہوں اور تمہارے باہمی امور مشوروں سے طے پائیں، یہ تین کام ہوں، تو زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیڑ سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہارے امراء شریر لوگ ہوں، یعنی تمہارے امیر جو ہوں گے وہ شریر یعنی کہ بے ایمان قسم کے لوگ ہوں گے، نمبر 2 تمہارے دولت مند بخیل ہوں گے، اور نمبر 3 تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، تو اس وقت زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے حالات کے اندر انسان مر جائے، بلکہ بڑا اہم مطلب ہے۔ ایسے ہر شخص ایسے حدیث کو محض ترجمے سے نہیں سمجھ سکتا۔ سلمان بن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے، اور سلمان بن عبد الملک کے جو درباری لوگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بادشاہ آپ بتائیے کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو۔ تو بادشاہ ہوتے ہیں، کہنے لگے ہاں ایک خواہش ہے میری۔ اس زمانے میں جو بادشاہ بننے کے لیے بادشاہ جو بھی بنتا تھا اس کے لیے، یا بادشاہ یا کوئی بھی آدمی، اس کے لیے ایک نصاب ہوتا تھا کہ اتنا پڑھنا لکھنا، جیسے آج کل ہمارے ہاں پڑھے لکھے ہونے کے لیے میٹرک کم از کم ہونا ضروری ہے، تو ایسے وہاں پر کوئی پرائمری کا نصاب ہوتا تھا، اور پرائمری کے نصاب کے اندر بھی کم از کم 10-20 ہزار حدیث زبانی یاد کروائی جاتی تھی، وہ تقریباً ہر بچے کو، ہر بندے کو یاد ہوتی تھی۔ تو یہ اس کے بڑے عجیب واقعات مشہور ہیں۔ یہ بخیل بہت زیادہ تھا، تو جو مدرس تھے، جو محدث تھے، ان کے پاس جانے کے لیے کبھی ایک دانق دینا پڑتا تھا، کبھی ایک درم دینا پڑتا تھا، تو بڑے عجیب واقعات اس کے، بڑے مزاحیہ قسم کے، جو کہ بہت زیادہ بخیل تھا اور کھاتا بہت زیادہ تھا۔ تو خیر، تو بادشاہ کے لیے ایسا پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا، تو ظاہر بات ہے اتنی حدیثیں ان کو یاد ہوتی تھی، اور وہ محدثین کی شان و شوکت دیکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ بغداد کے اوپر حملہ آنے کا کوئی خطرہ تھا، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے کچھ درس حدیث دے رہے تھے، تو ان کو چھینک آئی، تو چھینک کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ، تو جو مجمع نے کہا یرحمک اللہ، تو وہ اتنا زوردار تھا، یعنی اتنا بڑا مجمع بیٹھا تھا کہ چھینک کے بعد جب سارے مجمع نے یرحمک اللہ کہا تو وہ اتنا اونچا تھا کہ بادشاہ کے جو دربار تھا اس میں ہلچل مچ گئی، شاید کوئی فوج آ گئی جس نے مل کے نعرہ لگایا ہے کہ بغاوت ہوگی، تو ڈر گئے اور سارا فوجی دستہ ٹروپنگ تیار ہو کے نکلا، بادشاہ الرٹ ہو کے نکلا، اور پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک کی چھینک کا کمال ہے۔ یعنی اس زمانے میں علم دوستی ایسی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو خیر، وہ بادشاہ ظاہر بات حدیث پڑھے ہوئے تھے، تو وہ یہ مجمع اور یہ معاملہ دیکھ چکے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث سناتے تھے، 1600 طالب علم میں سے کسی ایک کو ہلنے کی اجازت ہے، ایسے اسٹریٹ بالکل سیدھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ حدیث سناتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے چہرے کا رنگ بدلی ہوا، پھر دوسری مرتبہ بدلی ہوا، پھر تیسری مرتبہ، لیکن انہوں نے ہلنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے ہم ہلتے رہتے ہیں، لیکن وہ حدیث پڑھتے وقت جیسے بالکل اسٹریٹ، ان کی کمر سیدھی رہتی تھی۔ تو جب درس ختم ہوا تو جہاں کہیں غلطی آتی تھی تو طالب علم یوں
یوں ٹھپا مار کے بتاتا تھا کہیں غلطی آئی ہے، کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. یعنی ایسا روب اور جلال تھا ان کے اوپر حدیث پاک کا، اور ایسی وہ عزت کرتے تھے. اور خود کہتے قال ھذا صاحب قبر، وہ یہ صاحب قبر نے یہ فرمایا، تو ایسے ہیبت طاری ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ یوں رنگ تبدیل ہوا تو طلبہ نے پوچھا اس سے جی آج کیا مسئلہ ہوا درس حدیث میں؟ کہ میری پشت سے کپڑا اٹھا کے دیکھے، جب قمیض اتار کے دیکھی تو نیچے ایک بچھو تھا جس نے 17 جگہ پہ ڈنگ مارا تھا. جو حضرات یہ بچھو وغیرہ دیکھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچھو کے ڈنگ مارنے کا درد کتنا شدید ہوتا ہے. وہ تو بڑ کاٹ لے تو پتہ چل جاتا ہے، نانی یاد آ جاتی ہے کہ اتنی زبردست، وہ سی کرتے ہوئے پورا دن گزر جاتا ہے. تو بچھو جہاں ڈنگ مار لے تو انسان کی حالت خراب ہوتی ہے. 17 جگہ ڈنگ مارا ہوا تھا بچھو نے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اتنی حرکت نہیں کی. عظمت تھی حدیث پاک کی. تو سلمان بن عبد الملک کہنے لگے کہ میری ایک خواہش ہے. کہتے وہ کیا؟ کہتے جیسے محدث بیٹھا ہوتا ہے اور طالب علم نیاز مندی سے آ کے کہتے ہیں امن حدثنی، آپ مجھے کس سے روایت سنائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں حدثنی فلان حدثنی فلان حدثنی فلان، جیسے یہاں پہ عن ابی ہریرہ تھا تو ایسے ہی میں حدیث کو نقل کیا کروں. تو وہ درباری لوگ کہنے لگے ظاہر بات ہے یہ درباری لوگ ہیں، یہ کہاں اس چیز کو سمجھیں گے. چنانچہ اگلے دن سارے درباریوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے انہوں نے سب نے کاغذ قلم لیے، اور کاغذ قلم لے کے بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے امن حدثنی، دوسرے نے کہا امن حدثنی، کہ بادشاہ کی خواہش پوری ہو. تو سلمان بن عبد الملک نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر یوں زور سے ہنسا، اور ہنسنے کے بعد کہتا ہے لستم بہن، تم ان میں سے نہیں ہو. انما دنست ثيابهم والمشقة ارجلهم تارة بالحجاز وتارة بالشام اولئک نقلة الحدیث. طلبہ حدیث تو وہ ہوتے ہیں کہ دنست ثيابهم والمشقة ارجلهم، کپڑے ان کے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور پاؤں پہ ان کے مٹی لگی ہوتی ہے، مٹی سے اٹے ہوتے ہیں. تم نے تو شاہی قبائیں پہنی ہوئی ہیں اور تمہارے پاؤں میں زرق برق کے جوتے ہیں. کسریٰ کے دربار کے اندر صرف بیٹھنے کے لیے، وزراء کے لیے نہیں، صرف بیٹھنے کے لیے ایک پگڑی پہننے کے لیے کم از کم 1,00,000 درہم کی پگڑی ہونا ضروری تھا. کہ وہ پگڑی تو ظاہر کپڑے ہوگی، کتنا مہنگا کپڑا ہوگا، اس کے اوپر سونے اور جواہرات جڑے ہوئے ہونے چاہیے، اور خود اس کا جو تاج تھا وہ 2.5 من کا تھا. تو ظاہری بات ہے وہ ہوا میں لٹکایا ہوا ہوتا تھا ایک زنجیر کے ذریعے سے، جس کے نیچے بیٹھ کے وہ سر پہ ایڈجسٹ کرتا تھا. تو یہ تو عمرا کے درباروں کا یہ حال تھا. تو خیر یہ تو بڑی لمبی تاریخ ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے اور وہ دوسرے طالب علم لگے کہ تم لوگ حدیث کی وہ قدردانی نہیں کر سکتے، لہٰذا میں تمہیں حدیث نہیں سنا سکتا. تو یہ تو زمانے کے اندر لوگ حدیث کے مشتاق ہوا کرتے تھے. آج کل تو ویسی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کوئی بھی 150 روپے کی کتاب خرید کے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث پہنچ سکتی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اس قول کی قدردانی ہو، اللہ کے نبی کی اس بات کی قدردانی ہو. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی ہیں. اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے جو امیر لوگ ہیں ان میں خیر غالب ہوگی. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک میں شر غالب ہوتی ہے، ایک میں خیر غالب ہوتا ہے. جب تمہارے اندر جو امیر لوگ ہوں گے ان میں خیر غالب ہوگا، اور اغنیاءکم سمحاءکم، اور جو تمہارے غنی امیر لوگ ہیں وہ بخیل نہیں ہوں گے. یعنی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے کوئی 50 دفعہ نہیں سوچیں گے، بلکہ بخل نہیں کریں گے، بلکہ خرچ کرنے میں خوشی سے خرچہ کرنے کو محسوس کریں گے. اور وَأُمُورُكُمْ شُورَكُمْ، اور تمہارے جو معاملات ہیں وہ مشوروں سے طے ہوں گے. تو پھر تمہارے لیے دنیا میں خیر ہی خیر ہے. اور اگر سب اس کے خلاف ہوگا، یعنی ان 3 باتوں کے خلاف ہوگا، تو پھر تمہارے لیے اوپر ابھرنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں شہرت زیادہ مناسب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بطن الارض خیر لکم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خودکشی کرے اور مر جائے اور زمین کے بطن میں چلا جائے، زمین کے پیٹ میں یعنی قبر میں چلا جائے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایسے زمانے میں بس ہر معاملے سے کنارے
کنارہ کشی رکھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں شہرت ہونا یہ بھی بڑا نقصان دہ ہے، اور اس زمانے کے اندر لوگوں کی نظروں میں آنا یہ بھی بڑا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ آپ مشہور ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ایسے مخالفین ہوں گے جن کی مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں، اور جن کی مخالفت کا کوئی مقصد نہیں، بلا مقصد، جی اس لیے کہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے مشن کا نہیں، اس لیے کہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس چیز، وہ مخالفت بھی برائے مخالفت، کسی نظریے کے ساتھ مخالفت نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت کی وجہ سے مخالفت ہے، پٹھان ہونے کی وجہ سے مخالفت ہے، پنجابی ہونے کی وجہ سے مخالفت ہے، اس مخالفت کو کوئی فائدہ ہی نہیں، مخالفت ہے ایک نظریے کی، تو انسان اپنے نظریے پہ محنت کرتا ہے، جی میرا مخالف ہے وہ اپنے نظریے پہ محنت کر رہا ہے، میں اپنے نظریے پہ محنت کروں گا، ایک ہندو نظریہ ہے، ایک اسلام کا نظریہ ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہے تو دونوں محنت کریں گے، وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، یہ اپنی کتابوں کو، اگر مخالفت نہیں ہوگی تو کہے گا چھوڑو یار، کون سا کسی نے پوچھنا ہے، کون سا کسی نے بتانا ہے، کون سا کوئی میرے سامنے مقابلے کے لیے بیٹھا ہوگا، ایک نظریے میں مخالفت ہوتی تو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن محض ذاتیات کہ یہ چونکہ سارے امریکن کالے ہیں اور یہ امریکن سارے لال ہیں تو اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کریں، اس میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو ایسے موقع پر ہر ایسے نوعیت کے معاملات سے کنارہ کشی ہونا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، ان چیزوں کی افادیت اور معاملات کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ ذکر کروں گا، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔